بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شرازی فوریکس کلب۔ آج ہم گولڈ کا ویکلی فورکاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ کیسے موومنٹ دے سکتا ہے، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر کے مارکیٹ سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکیں۔ ٹیکنیکلی لیولز بھی ہم دیکھیں گے اینڈ فنڈامنٹلی بھی ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ کو کون کون سا ڈیٹا افیکٹ کر سکتا ہے اس ویک۔ تو لاسٹ جو ہم نے جو ایریا ڈرا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے چینل پہ میں تو ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن جو میرے فالورز ہیں جو گروپ ہے وی آئی پی گروپ میں، 1970 کے نیچے ہم نے کہا کہ ایوری اپ سے سیل میں آئیں گے جب مارکیٹ 1970 کے نیچے ٹریڈ کرنے لگ گئی۔ تو میں نے جو سگنل بھی دیا تھا 1940-42 او ٹی پی الحمدللہ ہٹ ہو گئی۔ اگر آپ بھی وی آئی پی گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس سے اکاؤنٹ کریٹ کیجئے، جو کہ پیڈ سروسز آپ کو سب فری مل جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فنڈامنٹلی کون کون سا ڈیٹا ہے اس ویک جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جاتے ہیں فوریکس فیکٹری پہ یا مائی ایف ایکس بک پہ۔ تو فرینڈز ہمارے پاس اوپن ہے مائی ایف ایکس بک۔ تو 13 نومبر سے، منڈے 13 نومبر سے ہمارا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو 13 نومبر کے اگر دیکھیں تو 13 نومبر کے اندر ہمیں کوئی خاص جو ہے کہ ڈیٹا نہیں مل رہا جو کہ گولڈ کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکے یا گولڈ کی مارکیٹ پہ زیادہ وولیٹیلٹی دیکھنے کو مل سکے۔ نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے ڈے ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو یورو کے ریلیٹڈ بھی کافی زیادہ نیوزز ہیں، جو لوگ کرنسی پیئر پہ کام کرتے ہیں ان کو فوکس رکھنا چاہیے ان نیوز پہ۔ یو ایس ڈی کے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہوگا ہم اسی پہ فوکس کریں گے، یعنی گولڈ پہ ہم زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں تو گولڈ ظاہر ہے ورسز یو ایس ڈی۔ تو سی پی آئی ڈیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ کو ٹیوزڈے والے دن، تو اس پہ ہم نے دھیان دینا ہے اور اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دن اسی ٹائم جو باقی ڈیٹاز ہیں، انفلیشن، کور انفلیشن، انفلیشن ریٹ وغیرہ وغیرہ، تو سی پی آئی ڈیٹا، یہ 2-3 نیوز ہے جو کہ مارکیٹ کو بہت زیادہ وولیٹائل کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ میڈیم امپیکٹڈ بھی ہیں ٹیوزڈے اور وینسڈے والے دن بھی ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن کرنسی پیئر کا بھی ہے۔ وینسڈے والے دن جو کہ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے بہت زیادہ، وہ ہے ریٹیل سیل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ہائی امپیکٹڈ نیوزیں اس دن ہیں۔ اس کے ساتھ میڈیم امپیکٹ بھی کچھ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری نیوز بھی ہے، پی پی آئی موم ہے، امپائر اسٹیٹ مینوفیکچرنگ، یہ بھی ہے، تو یہ بھی کافی زیادہ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ تھرسڈے والے دن کی بات کریں تو اس دن کوئی خاص ڈیٹا نظر نہیں آ رہا ہمیں، پھر بھی جو کہ انٹل جوبلیس کلیم ہے، جوبلیس کلیم ہے، یہ تھوڑا بہت مارکیٹ کو افیکٹ کرے گا، بٹ اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ یہ افیکٹ کر سکے۔ لاسٹ فرائیڈے 17 نومبر فرائیڈے والے دن بھی کچھ ڈیٹاز ہیں جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، جو کہ بلڈنگ پرمٹس، یہ ایک ہائی امپیکٹڈ ہے، باقی میڈیم امپیکٹڈ ہے۔ یہ ڈیٹا پہ نظر رکھیے گا، فنڈامنٹلی ضرور واچ کیجئے گا مارکیٹ کو، اور جو بگنرز ہیں انہیں میرا یہی مشورہ ہوگا کہ فنڈامنٹل، یعنی جب بھی نیوز آ رہی ہو تو نیوز ٹائم اکاؤنٹ پہ اسمال ایس ایل یوز کیا کریں یا ٹریڈنگ سے اوائڈ کر لیا کریں۔ جب ڈیٹا آ جائے مارکیٹ اپنا اپ ڈاؤن یا جس کوئی بھی سپورٹ رزسٹنس بریک آؤٹ کر کے، تو اس کے بعد کنفرمیشن مل جائے کہ مارکیٹ کا نیکسٹ کون سا ٹرینڈ ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد کنفرمیشن کے بعد ٹریڈ لے لیا کریں، وہ زیادہ سیف ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ پہ، گولڈ کا چارٹ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کون کون سے لیول بنتے ہیں جہاں سے ہم ٹریڈ ایکٹیو کر سکیں۔ ٹیکنیکلی دیکھیں تو مارکیٹ ابھی جو لاسٹ اس نے کلوزنگ دی ہے 1938 پہ، 1938 یعنی مارکیٹ فلی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لیول تھا مارکیٹ کا 1970 سے لے کر 2008-9-10، یہ والا لیول تھا مارکیٹ اس لیول کے اندر، یعنی یہ، ٹھیک ہے۔ اس لیول کے اندر مارکیٹ بہت زیادہ اپ ڈاؤن کر رہی تھی کافی دن۔ دیکھیں یہ میرے پاس ڈیلی کا چارٹ اوپن ہے،
تو ہم ڈپ سے بائنگ میں ہی آپ کو کہہ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل فلسطین کی وار جو چل رہی تھی تو اس کا بہت زیادہ مارکیٹ میں افیکٹ پڑ رہا تھا، جو کہ مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، کنٹینیو بلش جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں سے مارکیٹ کو 2008-9 سے ریجیکشن ملی، تھوڑا ٹائم یہاں پہ ہولڈ کیا مارکیٹ کو۔ 1970 اگر گروپ میں میرے جو ممبر تھے میں نے ان کو بھی بتایا تھا 1970-72 سے ہم بائنگ میں کریں گے، اور کافی بار وہاں سے بائی کیا، اور 1968 ایس ایل کے ساتھ جس دن 1968 کے ڈاؤن اگر مارکیٹ نے کچھ کینڈل کلوز کر لی H1 یا H4 کی کوئی بھی، تو ہم پھر نیو سیلنگ سٹارٹ کریں۔ تو الحمدللہ 1968-1965 سے پھر ہم نے سیلنگ میں دیکھی مارکیٹ، اور 1942 ہمارا ٹی پی تھا، جو کہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہوا۔ ابھی میرا جو آپ کو نیکسٹ ویک کے لیے میں آپ کو جو انالائز کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک آپ نے کیسے ٹریڈ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی 1938 کا لیول ہے، ٹیکنیکلی دیکھیں تو مارکیٹ اس لیول کو تھوڑا بہت ہولڈ رکھے گی میرے خیال سے۔ یہ جو ہے نا، یہ اگر پیچھے پریویس ٹائم میں دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے کافی زیادہ جو اپ ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو مارکیٹ یعنی یہاں پر اس کو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ یہاں پہ نا ہو سکتا ہے یہ والا سنیریو بنائے، ایک یہ مائنڈ میں رکھیے، ٹھیک ہے، اس لیول کے اندر ایک یہ ہو سکتا ہے مارکیٹ اپ ڈاؤن کرے۔ سو انٹر ڈے ٹریڈر یہ والا لیول ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، 1907 اوپر 1940، ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہے، اس کے اندر مارکیٹ ایسے بہیو کر سکتی ہے۔ تو اس کے اندر ڈپ سے بائی اپ سے سیل، ڈپ سے بائی اپ سے سیل، سپورٹ ریزسٹنس کے باہر ایسے یوز کر کے آپ پروفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر لانگ ٹرم کی بات کریں تو مارکیٹ کا نیکسٹ لیول جو بن رہا ہے وہ ایزیلی یعنی ڈاؤن ٹرینڈ ہے، اور مارکیٹ یہیں پر تھوڑا بہت سسٹین کرتی ہے تو تھوڑا بہت اب جا بھی سکتی ہے 1950-55 تک دوبارہ ڈاؤن، اور یہ 1907-8 کا یہ والا جو ہے نا اس لیول کو مارکیٹ ٹیسٹ کرے گی، ٹھیک ہے، 1907-8 دین 1900 کو بریک کیا، 1900 کو بریک کر کے ڈاؤن سائڈ کوئی ہمیں کینڈل نظر آ گئی H1 کی یا H4 کی، کچھ کینڈلز H1 کی 2 کینڈلیں 3 کینڈلیں یا H4 کی، تو پھر ہمیں یہاں سے نیو سیلنگ دیکھنے کو ملے گی، اور پھر ہم اس لیول تک ہولڈ کریں گے 1812 تک، ٹھیک ہے، جو کہ یہ پریویس ٹائم میں دیکھیں تو اسٹرانگ ایک سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی تک مارکیٹ نے بریک نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ والا لیول، تو مارکیٹ اس لیول کو ایزیلی ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ تو پھر ہمیں یعنی فی الحال جب تک دسمبر کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جب تک انٹرسٹ ریٹ بڑھتا نہیں ہے تو مارکیٹ کو پھر ایوری اپ سے سیل میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم ایوری ڈپ سے بائنگ کا کہہ رہے تھے، اس کی ریزن یہ تھی کہ اسرائیل فلسطین کی وار جو کہ کافی زیادہ حالات خراب تھے، ابھی بھی حالات خراب ہیں، بٹ ابھی یعنی اسرائیل ایک ایسی کنڈیشن میں چلا گیا جو کہ کنٹینیو وار لانگ ٹرم رکھنا چاہتا ہے، اور یہ جھڑپیں کبھی یعنی جنگ بندی ہوگی، کبھی جھڑپیں ہوگی، یہ اب چلتا رہے گا کافی حد تک۔ تو مارکیٹ نے جتنا بائی جانا تھا، جتنا لوگوں نے گولڈ کو بائنگ کرنا تھا وہ آئی تھنک کر لیا۔ اب لوگ ظاہر ہے لوگ کس چیز میں بائنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پیسہ جب انویسٹ کرتے ہیں تو پھر نکالتے بھی ہیں، تو سیلنگ سٹارٹ کر دی ہوگی جس وجہ سے مارکیٹ یعنی کریش ہوئی ہے اور ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ کیا۔ تو ابھی پہلے دیکھیں یہاں سے بائنگ ٹرینڈ جب بنایا مارکیٹ نے، اور فنڈامنٹلی اسرائیل فلسطین کا ایشو چل رہا تھا، تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے ایوری ڈپ سے بائنگ میں آئے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ 1812 سے لے کر 2010 تک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سمال ٹائم اس لیول کو مارکیٹ نے ہولڈ رکھا، جب یہ 1970 کا لیول بریک کیا تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایوری اپ سے سیل، ٹھیک ہے۔ اب سیل کے لیے میں نے لیول آپ کو بتا دیا، اگر دوبارہ یہیں سے 1940 سے اپورٹ کیے تو 1950 55 60 سے زیادہ، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ 60 دوبارہ سیل کریں، ٹھیک ہے، 65 ملتی ہے تو آپ کو بہت اچھی سیلنگ مل جائے گی، یہ لیول ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر مارکیٹ اپ نہیں جاتی 1940 کے نیچے آتی ہے تو، اور 1945 42 اسی لیول سے اگر گرتی ہے تو پھر آپ سیل لیں
1910 12 15 1907 8 1904 اس لیول تک. اگر یہ لیول بریک کر گئی تو نیکسٹ ہمارا جو لانگ ٹرم ہے وہ 1812. ٹھیک ہے, 1812 کا ایریا ہمیں ایزیلی دیکھنے کو ملے گا, جو کہ یہ والا ایریا بنتا ہے. میں آپ کو ایک لائن ایک ٹرائنگل ڈرا کر کے بتاتا ہوں. یہ والا اگر آپ لیول تھوڑا سا چیک کریں, اس لیول کے اندر آپ کو مارکیٹ زیادہ موو کرتی ہوئی نظر آئے گی. مجھے جو لگتا ہے آپ اس لیول کے اندر مارکیٹ سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر سابقہ ہسٹری دیکھیں, یعنی پریویس ٹائم میں دیکھیں, مارکیٹ اس ٹائم اس لیول کو بہت زیادہ فالو کر رہی تھی. یہ دیکھیں یہ والا, یعنی آئی ہوپ سو کہ بعد میں اب بیچ میں اوپر گئی ہے, اگین ڈاؤن آ گئی. اب تھوڑا بہت ایسے کر کے مارکیٹ اسی لیول کو ایسے فالو کر سکتی ہے. یہ لیول دیکھ لیں 1800 یعنی 1900 سے لے کر 1900, یہ اوپر کا لیول اگر نکال دیں 1950 اور 1900, ٹھیک ہے, 1940 1900 یہ والا لیول. اس لیول کے اندر آپ یعنی جو انٹر ڈے مارکیٹ سپورٹ ریزسٹنس بنائے تو آپ یعنی سپورٹ سے بائی کریں, سپورٹ کے بائر سمال ایس ایل یوز کریں, ریزسٹنس سے سیل کریں, ریزسٹنس کے بائر سمال ایس ایل یوز کریں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ لیول سمجھ آ گئے ہوں گے, اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک آپ مارکیٹ سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکیں. اگین میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, اگین یہی ریکویسٹ ہے, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اگر آپ وی آئی پی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اور فری سروسز لینا چاہتے ہیں جو کہ پیڈ سروسز ہیں, تو آپ کو لنک سے ہمارے لنک سے جو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا, اور واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجئے, مزید انفارمیشن مل جائے گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم.